السلام علیکم، DNN نیوز کے ساتھ میں ہوں یمنا مقبول۔ پیش ہیں سندھ بھر کی اہم خبریں۔ وزیر اطلاعات سعید غنی نے ایکسپو سینٹر کراچی میں 3 روزہ پاکستان ٹریول مارٹ نمائش 2019 کا افتتاح کر دیا۔ سعید غنی نے نمائش میں لگائے گئے تمام اسٹالز کا وزٹ کیا۔ سعید غنی نے کہا کہ اس طرح کی نمائش سے پاکستان میں سیاحت کو فروغ ملے گا اور دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک اچھا موقع میسر آئے گا۔ سیاسی قیادت کے خلاف پہلے دن سے کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اگر حکومت مزید گرفتاریاں کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ پبلک پارٹنرشپ کے تحت سیاحتی مقامات کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ گٹکے کی وجہ سے کینسر کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے گٹکا کھانے اور بنانے والوں کو روکا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے زیر صدارت محکمہ توانائی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے لوکل باڈیز کے بجلی کے بلز بشمول KDA اور KNC میں فسکل ڈسپلن لائن کی ہدایت کر دی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت بجلی کے بلز کے لیے رقم جاری کرتی ہے اور ادائیگی ہونے تک طریقہ کار کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ تاخیر ہونے کے باعث جرمانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ KNC کے بجلی کے 71 کنیکشنز کے بلز 580 ملین روپے سندھ حکومت ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپریل 2019 کے بلز KNC خود بل ادا کرے گی۔ یہی سپریم کورٹ کا حکم تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ توانائی کو ہدایت کی یہ KNC اور DMCs کے ساتھ اجلاس کر کے بلز کی ادائیگی کا طریقہ کار طے کریں۔ گلستان جوہر بلاک 15 کی زیر تعمیر عمارت کی چھت گر گئی۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر کے بلاک 15 میں ایک زیر تعمیر عمارت کی چھت کا بالائی حصہ زمین بوس ہو گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق ٹھیکیدار کی غفلت کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے کی جگہ پارکنگ کے لیے مختص تھی، تاہم واقعے میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے برٹش کونسل آف پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر عامر رمضان کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ برٹش کونسل آف پاکستان نے سندھ ایجوکیشن سپورٹ پروگرام، اسکاٹش اسکالرشپ اسکیم اور سندھ میں تعلیم کے شعبے میں شراکت داری میں تبادلہ خیال کیا۔ مراد علی شاہ نے بتایا کہ تدریس کا معیار ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم اساتذہ کی صلاحیت بڑھانے کے لیے جدید تربیت کے پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ برٹش کونسل نے گرلز ایجوکیشن اور اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ انگلش اسپیکنگ کورسز جدید طریقوں سے شروع کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ برٹش کونسل سندھ حکومت کے ساتھ تعلیم کی بہتری کے لیے کام کرے گی۔ ماڈل کالونی ہاشم رضا روڈ سے بوری سے گولیاں برآمد۔ کراچی کے علاقے ماڈل کالونی ہاشم رضا روڈ سے بوری میں گولیاں برآمد۔ عینی شاہد کے مطابق ملیر ماڈل کالونی میں مصطفیٰ مسجد ہاشم رضا روڈ کی ایک گلی کی صفائی کے دوران گولیاں ملی ہیں۔ صفائی کے دوران ملنے والی بوری SMG کی گولیوں سے بھری ہوئی تھی۔ پولیس نے گولیوں کو اپنی تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ عینی شاہد نے بتایا کہ نمازیوں کو گندی گلی سے گزرنے کے باعث مشکل پیش آتی تھی، اس لیے صفائی کا ارادہ کیا۔ IG سندھ نے تمام ضلعی پولیس ہیڈ کوارٹرز اور تربیتی مراکز میں RO واٹر فلٹریشن پلانٹس اور سولر سسٹم لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ IG سندھ ڈاکٹر سید کلیم امام کی جانب سے RO واٹر فلٹریشن پلانٹس اور سولر سسٹم کی تنصیب عمل میں لائی جا رہی ہے۔ AIG ویلفیئر سندھ عبدالحمید کی رپورٹ کے مطابق سندھ پولیس کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز پولیس ٹریننگ سینٹرز میں 35 RO واٹر فلٹریشن پلانٹس اور سولر سسٹم کی تنصیب کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان منصوبوں کی تکمیل میں معروف مخیر اور سماجی شخصیت ظاہر بشیر نے بھی اپنی جانب سے بھرپور تعاون کی پیشکش کی۔ RO فلٹریشن پلانٹس کراچی رینج کے 3 اضلاع سمیت حیدرآباد رینج کے 9، میرپور خاص کے 3، شہید بے نظیر آباد کے 3، سکھر کے 3، لاڑکانہ کے 5 اضلاع جبکہ سعید آباد شہداد پور میں لگائے جائیں گے۔ صوبائی وزیر جام اکرام اللہ دھاریجو کی زیر صدارت محکمہ کوآپریٹو کا اجلاس ہوا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے متاثرین کی شکایتوں کا ازالہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر جام اکرام اللہ دھاریجو نے کہا کہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کسی بھی قسم کی بدعنوانی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں گھپلے کرنے والوں کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹا جائے گا۔ میں خود ہاؤسنگ سوسائٹیز کے دورے کروں گا۔ بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpark.com۔ دیکھتے رہیے DNN نیوز۔